Gruber and Company, fire forensic experts and forensic engineers. Seeking answers from ashes. Seeking answers. آج ایک بڑا دلچسپ بلکہ عجیب و غریب کیس دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا معاملہ جہاں عدالت سے فیصلہ تو آیا کہ ملزم بے گناہ ہے، لیکن انشورنس کمپنی نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر ایسا ہوا کیوں؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی ملازم پر چوری کا الزام لگے اور عدالت اسے بے گناہ قرار دے دے تو کیا انشورنس کمپنی کو نقصان بھرنا پڑے گا؟ بظاہر تو جواب ہاں میں ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جواب ہے نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اور اس کی ساری وجہ قانون میں استعمال ہونے والے صرف 2 الفاظ ہیں۔ جی ہاں، صرف 2 لفظوں نے پورے کیس کا رخ بدل دیا۔ اچھا، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چلیں ذرا شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ سارا معاملہ کینڈور بایوٹیک نامی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہونے والی ایک بڑی چوری سے شروع ہوا۔ بات ہے سپٹمبر 2007 کی، جب کمپنی سے تقریباً 10 لاکھ روپے کا سامان چوری ہو گیا، جس میں 2000 کلو ایلومینیم فوائل اور مشینری کے کچھ پرزے شامل تھے۔ پولیس نے جب تفتیش کی تو سارا شک گیا ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی گارڈ گلاب سنگھ پر، اور یہیں سے کمپنی کے لیے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ ان کی انشورنس پالیسی میں ایک ایکسکلوژن کلوز یعنی ایک استثناء کی شق تھی۔ سیدھی سی بات یہ تھی کہ اگر چوری یا نقصان میں کمپنی کا اپنا ہی کوئی ملازم ملوث نکلا تو انشورنس کمپنی 1 روپیہ بھی ادا نہیں کرے گی۔ اور یہ کیس کوئی سیدھا سادھا معاملہ نہیں تھا جناب، یہ 12 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ہندوستان کے قانونی نظام میں ایک عدالت سے دوسری عدالت گھومتا رہا۔ ذرا اس قانونی جنگ کا سفر تو دیکھیں۔ پہلے ڈسٹرکٹ فورم نے کمپنی کا دعویٰ مسترد کر دیا، وہ اسٹیٹ کمیشن گئے، وہاں سے دعویٰ منظور ہو گیا، لیکن پھر نیشنل کمیشن نے اسے دوبارہ مسترد کر دیا۔ آخر کار معاملہ پہنچا سپریم کورٹ، جس نے کہا نہیں، اس کیس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے جب کیس کو واپس بھیجا تو انہوں نے صرف ایک لیکن بہت اہم سوال کا جواب مانگا، اور وہ سوال سیکیورٹی گارڈ کی بری کی نوعیت کے بارے میں تھا۔ قانون میں ایک چیز ہوتی ہے باعزت بری، یعنی آنریبل ایکویٹل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغاثہ یعنی الزام لگانے والے اتنی بری طرح ناکام ہوئے کہ ملزم پر کوئی داغ ہی نہیں بچا، وہ شیشے کی طرح صاف ہے۔ اب دیکھیں، بری کی 2 قسموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے باعزت بری، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اور دوسری ہے شک کا فائدہ دے کر بری کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ثبوت نہیں مل سکے۔ تو اب سارا کا سارا کیس آ کر ایک نقطے پر ٹک گیا کہ فوجداری عدالت نے سیکیورٹی گارڈ گلاب سنگھ کو بری کیسے کیا تھا۔ اور یہ ہیں وہ الفاظ فوجداری عدالت کے فیصلے سے جس نے سارا پانسا پلٹ دیا۔ عدالت نے صاف صاف لکھا کہ شبہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وہ ثبوت کی جگہ نہیں لے سکتا، اس لیے ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ بس یہی وہ نقطہ تھا جس نے انشورنس کمپنی کا کیس مضبوط کر دیا۔ یہ باعزت بریت نہیں تھی۔ عدالت نے یہ نہیں کہا تھا کہ گارڈ بے قصور ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ استغاثہ کے پاس اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ تو پھر آخر یہ فرق اتنا اہم کیوں ہے؟ کیوں ایک فوجداری عدالت سے بے گناہ قرار پانا انشورنس کے دعوے کے لیے کافی نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کی 2 الگ الگ دنیائیں ہیں۔ دیکھیں، فوجداری مقدمے کا مقصد کسی کو جرم کی سزا دینا ہوتا ہے، اس لیے وہاں ثبوت کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، یعنی شک سے بالاتر۔ لیکن انشورنس کا دعویٰ ایک سول معاملہ ہے، اس کا مقصد تنازع حل کرنا ہے، یہاں معیار بہت نچلا ہوتا ہے۔ بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی بات میں زیادہ وزن ہے، یعنی کیا چیز زیادہ ممکن لگتی ہے۔ چلے اب اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ فوجداری کیس میں بری ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا انشورنس کا دعویٰ بھی منظور ہو جائے گا۔ دوسری بات، بریت کی قسم بہت اہم ہے، باعزت یا شک کا فائدہ۔ انشورنس کمپنی کے لیے گارڈ کا ملوث ہونا زیادہ ممکن تھا، اور بس اتنا ہی کافی تھا ان کی پالیسی کی وہ خاص شق لاگو کرنے کے لیے۔ اور آخر میں یہ کیس ہمیں ایک بڑے گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر قانون کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اتنے سخت معیار رکھتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں بے گناہی کا مطلب کیا ہے؟ بے گناہ ثابت ہونا
اور مجرم ثابت نہ ہونا کے درمیان جو فرق ہے وہ شاید بہت بڑا ہے۔